بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چودھری پرویز الہی نے جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہاں مصروف نے ہوس پرستی میں بھی سابقہ تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لالی ووڈ کی ایک درجن سے زائد معروف کال گرلز اور فلمی پریاں، جن کے بارے میں شواہد بھی ملے ہیں کہ وہ ان کے بلاوے پر اسلام آباد پہنچائی جاتی تھیں، جہاں نہ صرف وزیر مصروف بلکہ ان کے دیگر دوست احباب اور حکومت کی دیگر اعلیٰ شخصیات ان کو داد عشق دیتی رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جہاں خوبرو لڑکیاں ہر رات کو پہنچائی جاتی تھیں، وہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چودھری صاحب نے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ہال کرائے پر لے کر اس کی خوب سجاوٹ کرائی، جہاں اس نے ایک حامی سیاسی بزنس مین دوست کے لیے اداکارہ نرما، ریما اور ثنا کے علاوہ دیگر طوائفوں کے مجرے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ وہ جب چاہتا اپنی پسندیدہ فنکاروں اور کال گرلز کو صرف ایک فون کال پر طلب کر لیتا اور ان اداکاروں کو اپنے خاص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں تحفے کے طور پر بیج دیا کرتا تھا، اور بعض اوقات چودھری پرویز الہی کی فراغ دلی کو دیکھتے ہوئے مذکورہ تمام اداکارائیں ان کی ایک فون کال پر ضروری سے ضروری شوٹنگ چھوڑ کر چلی جاتی تھیں، جبکہ بعض اوقات اگر وہ بیرون ملک سے انہیں کال کرتا تو وہی سنائیں 12 گھنٹوں کے دوران ہی اپنے سب سے قیمتی اسپانسر کے پاس اڑ کر پہنچ جایا کرتی تھیں۔ اس طرح فلم سازوں اور گھر والوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ سائمہ، میرا، لیلا اور ریشم اکثر اوقات چودھری صاحب کو ٹیلی فون کر کے اور جھوٹا رونا رو کر اپنی سچی محبت کا یقین دلاتی اور گلہ کرتی کہ وہ دوسری اداکاروں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، کیا میں تمہاری ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی، یا مجھ میں دیگر کے مقابلے میں کوئی کمی ہے۔ پچھلے سال بلو ایریا اسلام آباد میں ٹیکس کی ایک بلڈنگ پر چھاپہ مار کر مشہور اداکارہ زارا اکبر کو شراب کے نشے میں رنگ رنگیلیاں مناتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے وقت ایک ٹرالی پر قیمتی شراب کی کئی بوتلیں بیئر کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، جبکہ دونوں گلاسوں میں شراب بری ہوئی تھی، اور کمرے میں ٹی وی VCR پر بلو فلم چل رہی تھی۔ زارا اکبر کے ساتھ ایک اور لڑکی فوزی بھی تھی۔ SSP راجہ الطاف حسین کی ہدایت پر SHO ناصر وڑائچ اور سب انسپکٹر غلام مصطفیٰ نے چھاپہ مارا تو دونوں ملزمان لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس دوران فوزی نے فوری طور پر موبائل پر کسی سے فون کرنے کی کوشش کی، مگر SHO نے منع کر دیا۔ اس چھاپے میں چند اور لوگ بھی موجود تھے جو موج میلہ منا رہے تھے، اور اس نے دونوں کے خلاف امتناعی منشیات آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں دونوں کا پولی کلینک اسلام آباد میں طبی معائنہ کروایا گیا۔ میڈیکل آفیسر نے فوزی کو شراب کے نشے میں اور زارا اکبر کو ہوش کی حالت میں قرار دیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق زارا نشے کے الزام سے بچنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ فوزی کو 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، جبکہ سٹی مجسٹریٹ اسلام آباد ملک ظفر اقبال اوان نے فوری طور پر زارا اکبر کو 50,000 روپے کے مچلقے داخل کرانے پر ضمانت پر رہا کر دیا، جبکہ انسپکٹر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں زارا اکبر کو حاملہ قرار دیا ہے۔ زارا اکبر کے والد میاں اکبر نے کہا کہ پارٹیوں میں سب شراب پیتے ہیں، میری بیٹی زارا نے بھی پی لی تو کون سا جرم کیا۔ زارا اکبر کے گھر واقع بیدیاں روڈ کینٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو ان کی والدہ، جو سیاہ دھوتی کرتا پہنے ہوئی تھی، نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آخر میری بیٹی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو پھر کچھ دیر وقفے کے بعد وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی، کڑی تے کم تے گئی سی، کیڑے نام مرداں نے پھڑے آئے۔ اداکارہ زارا اکبر کا کہنا تھا کہ میرے خلاف اس لیے کارروائی ہوئی کہ میں نے چھاپہ مارنے والوں کی بات نہیں مانی۔ اگر کوئی خود بخود میرے عشق میں گرفتار ہو جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ زارا اکبر نے بتایا میں نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ایسا کون ہے جو شراب نہیں پیتا۔ مجھے بتائیں کتنے وزیر، کتنے MNAs اور کتنے MPs ہیں جو شراب سے شغل نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے کہنے پر میرے گھر چھاپہ مارا گیا ہے، انہی میں سے ایک نے لاہور میں 17 ستمبر 1996 کو میری سالگرہ کی پارٹی پر آنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ میں انہیں سوڈے کی بوتل میں شراب ملا کر پلاؤں۔
میں نے انکار کیا مگر وہ نہ مانی۔ زارا اکبر نے مزید کہا شراب تو آج کل سب ہی تھوڑی بہت پیتے ہیں اور اسلام آباد میں ویسے بھی اکثر مقامات پر شراب چلتی ہے۔ دراصل وہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کی ہولناک نظریں میرے گریبان سے اندر سینے پر جمی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کی نظروں کا اشارہ بام کر میں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہم بستری کر لوں۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے اداکارہ زارا اکبر نے مزید کہا کہ وہ ایک روشن خیال اور حقیقت پسند لڑکی ہے جو موجودہ سماج میں رائج تمام روایات سے نمٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ زارا نے بتایا کہ اسے اس واقعے سے قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایسے واقعات سے اکثر گزرنا پڑتا ہے، پھر اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد زارا اکبر فوری طور پر لاہور آ گئی اور اگلے دن پھر صبح کی پرواز سے وہ اسلام آباد چلی گئی۔ اس دن اسلام آباد میں ایک وفاقی وزیر کے ساتھ زارا اکبر نے ان کے دفتر میں صبح 9:10 پر ملاقات کی اور کہا کہ ابھی جج صاحب کو فون کریں کہ جمعرات کو ہر حال میں میری سہیلی فوزی کو رہا کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد زارا اکبر تھانہ کوہسار اسلام آباد گئیں اور جمعرات کو ہونے والی سماعت کے بارے میں پولیس افسر سے کہا کہ وہ صبح سویرے ریکارڈ لے کر آئیں تاکہ فوزی کی ضمانت ہو جائے۔ جیل میں اگر فوزی کو کچھ ہوا یا کسی نے اس کے ساتھ جنسی کارروائی یا زیادتی کی کوشش کی تو میں اوپر تک جاؤں گی۔ ضمانت کی منظوری کے بعد تفتیشی افسر نے دونوں لڑکیوں کو مجسٹریٹ کے ریٹرننگ روم میں بلایا اور وہاں سے ان کو گھر بھجوا دیا۔ زارا اکبر کو فوزی کے دوست اپنی کار میں لے گئے اور جبکہ ایک اور نئے ماڈل کی کار میں فوزی کو جیل بھیج دیا گیا۔ زارا اکبر کو رات کے وقت تھانے میں ایک تفتیشی افسر کے کمرے میں رکھا گیا جہاں پر اس کے پاس موبائل فون اور دیگر پرتکلف خورد و نوش کی اشیاء موجود تھیں۔ تمام رات وہ ایک مہمان خانے میں رہیں۔ ان کے لیے صبح کا ناشتہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے منگوایا گیا۔ اس واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جس کام پر پولیس نے زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو گرفتار کیا ہے یہ کام کہاں نہیں ہو رہا اور کون نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے اس آپریشن کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یہ جوڑا کسی کو تنگ نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ کوئی جرم کر رہا تھا، نہ ہی انہوں نے گل کپاڑا کیا اور نہ ہی امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے ان کی پرائیویٹ جگہ پر چھاپا مارنا درست نہیں، بلکہ پولیس نے انہیں خوفزدہ کر کے خود جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں کراچی سے بات پر اس سلسلے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بات کروں گا۔ زارا اکبر نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے میرے جذبات کی ترجمانی کی۔ مجھے ان کے بیان سے خوشی ہوئی کیونکہ شراب کون نہیں پیتا، پکڑنے والے اپنے گریبان میں جھانکے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او نے مجھ سے معذرت کی ہے۔ بعد میں حکومت نے ایس ایچ او کو جنوبی افریقہ ڈیپوٹیشن پر بھجوا دیا جہاں وہ سرکاری فرائض سر انجام دیں گے۔ اس وقت زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو شراب نوشی کی حالت میں گرفتاری کو شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ان حلقوں کے مطابق اسلام آباد میں شراب نوشی کثرت سے کی جاتی ہے اور اس سے قبل بھی بے شمار فنکار نشے کی حالت میں گرفتار ہو کر رہا ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کسی فنکار کی اتنی کردار کشی نہیں کی گئی۔ ضمانت کے بعد زارا اکبر دبئی چلی گئیں جہاں بطور کلب ڈانسر ملازمت اختیار کر رہی۔